یا حیو یا قیوم، اللہ پاک کے دو صفاتی نام صرف 11 بار پڑھ لو، انشاءاللہ شام تک کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، آج کا یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھ کر لو۔ آپ جتنی دولت چاہتے ہو اس سے کئی زیادہ آپ کو شام تک مل جائے گی۔ پیارے دوستوں، رات میں یہ عمل پڑھ کر سو جاؤ، صبح اٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، چاروں طرف دولت بکھری پڑی ہوگی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے کہ جب بھی اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک سے جو دعا مانگو گے، اللہ پاک لازمی تمہاری دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ اس عمل کی برکت باقی وظائفوں کی برکت سے بہت زیادہ اور کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیونکہ اللہ پاک کے یہ دو صفاتی نام یا حیو یا قیوم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا ربنا، ان چار چیزوں کا یہ مکمل مجموعہ وظیفہ ہے۔ اور اس وظیفے کو اگر آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے یا پھر عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھ لو گے، یقین جانو اللہ پاک آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان لے کر آ جائے گا۔ آپ کے اوپر اگر کروڑوں کا قرضہ بھی ہے، اگر آپ لوگوں کا کرائے کا گھر ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کا ذاتی مکان ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات تو ہر وقت ہر ٹائم نوازنے کے لیے تیار ہی رہتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتی ہیں، لیکن ہم لوگ ہی غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ہم لوگ ہی اپنے بازو پر اپنی ہی قوت پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ پاک پر توکل کرنا چھوڑ گئے، اسی لیے ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں اترنے لگیں اور اتنی مصیبتیں ہم پر آنے لگیں کہ برکتیں بھی اٹھ گئیں، برکتیں اور فضیلتیں بھی ہم سے کوسوں دور چلی گئیں۔ لیکن آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ جب ہم لوگ پڑھیں گے تو میرا رب ساری برکتیں واپس سے ہمارے لیے لے کر آ جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات تو بے نیاز ہے اور اللہ پاک کی صفات تو صمدیت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھ کر ہم لوگوں نے آج یہ عمل کرنا ہے۔ تو پیارے دوستوں، وظیفے کو دھیان سے ملاحظہ کر لیں کہ آپ لوگوں نے آج کا یہ مجرب اور باکمال عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار آپ نے پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ 3 بار پڑھیں گے، یعنی کہ 3 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 کو اکٹھا پڑھیں گے تو 1 بنے گا، اس طریقے سے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا، کیونکہ یہ درود وہ ہے جو ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بار حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، جب آپ لوگ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، الگ الگ مت پڑھیے گا، اور کوشش کریں کہ ایک ہی ساتھ سے پڑھ لیں، یعنی کہ یا حیو یا قیوم یہ 1 ہوا، یا حیو یا قیوم یہ 2 ہوئے۔ آرام سے، دھیان سے، اور آپ لوگوں نے سکون کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پڑھا یا حیو یا قیوم یہ 1 ہوا، اس طریقے سے آپ لوگ 11 مرتبہ 11 ٹائمز آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 بار ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 بار ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 بار ہوا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے۔
پیارے دوستوں میں نے تو 3 بار پڑھا لیکن آپ نے 7 بار پڑھنا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ اس کو لازمی پڑھیے گا اور آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے. کیونکہ پیارے دوستوں ہم لوگ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. کیونکہ تم جب بھی شروعات میں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے تو اس کی برکت سے شیطان تمہارے آگے نہیں آئے گا. شیطان تمہارے مقصد میں تمہارے جو بھی کام ہوں گے اس میں مداخلت نہیں کرے گا. تو پیارے دوستوں آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 بار پڑھنا ہے. اور ایک حدیث بھی میرے سامنے آ رہی ہے. اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ ایک کیسر کا بادشاہ تھا اور اس کے سر میں بے تحاشا درد رہتا تھا. وہ بہت تنگ تھا اپنے اس درد کی وجہ سے. تو اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک خط لکھا. اس خط میں اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر المؤمنین میرے سر میں بے پناہ کا درد رہتا ہے. مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میرے سر کا درد ختم ہو جائے. تو آپ نے اپنی ٹوپی اتاری اور جواب میں یہ ٹوپی بھیج دی. یہ لکھ کر کے اس کو پہن لو. تو جب بھی روم کا بادشاہ یعنی کہ کیسر وہ جب بھی اپنے سر پہ وہ ٹوپی رکھتا اس کے سر کا درد ختم ہو جاتا. اور جب وہ ٹوپی کو اتارتا اس کے سر میں دوبارہ درد ہونا شروع ہو جاتا. تو اس نے تجسس میں اس ٹوپی کو چیر کے دیکھا تو اس میں سے ایک قرہ نکلا. اس میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلا جس کے اندر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس نے اس آیت کو پڑھا اور اس آیت کو دیکھا تو اس نے فوراً سے دار اسلام میں داخلہ قبول کرا اور اس نے بے ساختہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیونکہ جب اس نے یہ بات پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت میں اتنی شفا ہے تو یہ جو دین اسلام ہے یہ واقعی میں حق دین ہے. تو لہٰذا اس نے حق کو تسلیم کرا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا. تو لہٰذا بسم اللہ پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. اور آج کے اس عمل میں آج کے اس وظیفے میں آپ لوگوں نے بسم اللہ شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے. جب آپ لوگ 7 بار بسم اللہ شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ کرنا ہے تیسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے یا ربنا. یا ربنا کی آپ لوگ پڑھیں گے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر ہی پڑھیے گا. تو آپ لوگ آرام آرام سے پڑھیے گا. یا ربنا 1 ہوا, یا ربنا 2 ہوئے, یا ربنا 3 ہوئے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 مرتبہ آپ لوگ یا ربنا پڑھ لیں گے. اور اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیں گے جو آپ نے اول پڑھا. اگر 1 بار پڑھا ہے تو 1 بار ہی آخر میں پڑھیے گا. اگر 3 بار پڑھا ہے تو 3 بار ہی پڑھیے گا. آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کتنی بار پڑھتے ہیں. جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں, درود ابراہیمی پڑھ لیں, پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جو آپ لوگ دعا کریں گے آپ دعا کریں, آپ مانگیں, اللہ پاک کی ذات آپ کو عطا کرے گی. کیونکہ میرا رب تو ہر وقت نوازنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا. وہ تو بن مانگے ہمیں اتنا سب کچھ عطا کرتا ہے. تو سوچیں جب ہم لوگ وظیفہ کریں گے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے مانگیں گے تو اس کی ذات ہم پر کیوں رحم نہیں فرمائے گی. تو پیارے دوستوں امید کرتا ہوں آج کا وظیفہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. اور پیارے دوستوں جب اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.